قطعی من جہت کونہ موضوعا ومن جہت کونہ طریقا فیقوم مقامہ طریقا کان او موضوعا فاسدۃ جدا۔ اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ آیا امارہ قطع کی جگہ پر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے۔ موضوع بحث چل رہا تھا قطع موضوعی میں کہ مصنف نے فرمایا قطع امارہ قطع موضوعی کی جگہ پر نہیں آ سکتی ہے، چاہے قطع موضوعی صفتی ہو چاہے طریقی ہو۔ وتوهم مصنف کأنہ قول شیخ انصاری کے قول کو رد کر رہا ہے۔ دقت فرمائیں، قطع طریقی میں مصنف اور شیخ انصاری کے درمیان قیام میں اختلاف ہے۔ ہماری گفتگو قطع موضوعی طریقی میں ہو رہی تھی۔ مصنف نے فرمایا امارہ قطع موضوعی کی جگہ پر نہیں آ سکتی ہے، چاہے قطع موضوعی صفتی ہو چاہے طریقی ہو، لا فرق بینہم سواء کان طریقی ہو چاہے صفتی ہو، امارہ قطع کی جگہ پر نہیں آ سکتی ہے۔ اور ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں وجہ بھی بیان کیا، وجہ یہ ہے چونکہ قطع موضوعی میں دو خصوصیت ہیں، ایک خصوصیات آثار ہے، دوسری خصوصیت کیا ہے؟ بمعنی موضوعیت ہے، یہ موضوع واقع ہوتا ہے۔ تو امارہ بے اعتبار ترتیب الآثار کے اعتبار سے یترتب و یقوم مقام، لیکن بے اعتبار خصوصیت آخر بے اعتبار دخل الموضوع امارہ قطع کی جگہ پر نہیں آ سکتی، اور یہ وجہ تھی اور دلیل تھی۔ بے خلاف شیخ الانصاری، شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ امارہ جو ہے قطع صفتی کی جگہ پر نہیں آ سکتی ہے، مگر قطع طریقی کی جگہ پر، یعنی قطع طریقی موضوعی کی جگہ پر۔ اب آئے طریقی محض میں دونوں اتفاق ہیں، ہم مصنف ہم شیخ انصاری، مگر شیخ انصاری فرماتے ہیں امارہ قطع طریقی یہ موضوعی کی جگہ پر آ سکتی ہے۔ یہ تو دعویٰ ہوا، ما ہوا الدلیل علیہ، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تو دقت فرمائے گا، امارہ میں اختلاف احتمال خلاف موجود ہے یا نہیں ہے؟ احتمال خلاف موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی خبر دیں کہ مثال کے طور پر نجف میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تو اس خبر میں احتمال خلاف موجود ہے یا نہیں ہے؟ احتمال خلاف موجود ہے۔ اب بالعکس آپ کے لیے قطع حاصل ہو جائے تو قطع میں احتمال خلاف ہے یا نہیں ہے؟ قطع میں احتمال خلاف نہیں ہے۔ اب آئیں ہم مصنف سے شیخ انصاری سے پوچھیں گے، اب آئیں امارہ جس کے اندر احتمال خلاف ہے اور قطع جس کے اندر احتمال خلاف نہیں ہے، تو آپ کیسے امارہ کو قطع کی جگہ پر قرار دے دیں گے؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ یہ تو سوال تو بنتا ہے، امارہ میں احتمال خلاف موجود ہے، قطع میں احتمال خلاف موجود نہیں ہے، تو احتمال جس میں احتمال خلاف ہے وہ کیا ہے گا؟ اس کی جگہ پر نہیں آ سکتا ہے جو احتمال خلاف نہیں ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ شیخ انصاری بھی فقیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب امارہ کو قطع کی جگہ پر قرار دینے سے پہلے ہم احتمال خلاف کو ملغا قرار دے دیں گے، یعنی ہم لحاظ نہیں کر لیں گے، اس کو ملغا قرار دے دیں گے، اس کو مضبوط بنائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہے قطع کی جگہ پر قرار دے دیں گے۔ یہ مصنف اور شیخ انصاری کا دعویٰ ہے۔ شیخ انصاری نے کیا فرمایا؟ شیخ انصاری نے یہ فرمایا امارہ میں جو احتمال خلاف ہے اس کو ہم ملغا قرار دے دیں گے، اور ملغا قرار دینے کے بعد امارہ کو کس کی جگہ پر؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔
شیخ انصاری شیخ مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا فَاسِدٌ جِدًّا کہ شیخ انصاری کا دعویٰ کیا ہے؟ فاسد ہے، فقط فاسد نہیں ہے بلکہ فاسد ہے جدًا ہے. یہاں تک بات واضح ہے. کیوں؟ احسنت. اب یہ کیوں ہم عبارت میں پڑھ لیں گے. آپ دقت فرمائیں، ہم دعویٰ شیخ انصاری کو بیان کر لیں گے، پھر اس کے بعد فاسدن جدًا کو پڑھ لیں گے. توہم، یہ توہم کس سے مربوط ہے؟ کس نے توہم کیا؟ شیخ انصاری نے. شیخ انصاری نے کیا توہم کیا؟ ہمارا قطع موضوعی طریقی کی جگہ پر آ سکتی ہے. تو ہم نے سوال اٹھایا امارہ میں اختلاف ہے، احتمال خلاف ہے، اور قطع میں احتمال خلاف نہیں ہے، تو امارہ قطع کی جگہ پر کیسے آ سکتی ہے؟ تو مصنف نے شیخ انصاری نے کہا ہم احتمال خلاف کو قبل تنزیل، قبل قیام ملغا قرار دے دیں گے، پھر اس کے بعد اس کی جگہ پر دقت فرمائے. وَتَوَهُمٌ، مصنف نے قول شیخ انصاری کو لفظ توہم سے تعبیر کی. توہم، وہ توہم کیا ہے؟ کفایت دلیل الاعتبار. دقت فرمائیں، دلیل اعتبار کافی ہے. بس دقت فرمائیں، وضاحت کی ضرورت ہے. امارہ کو کس نے حجت قرار دیا؟ سیرت مثلا فرماتے ہیں سیرت. اب یہ سیرت اقلا، یہ سیرت جو اقلا ہے دلیل ہے، کس کو حجت قرار دیتی ہے؟ یہ دلیل امارہ کو حجت قرار دیتی ہے. یہ دلیل جو امارہ میں جو خامی ہے، جو احتمال خلاف ہے، اس کو ملغا قرار دے دیں گے، یہی دلیل. پھر اس کے بعد اسی دلیل کے ذریعے سے امارہ کو کس کی جگہ پر قرار دے دیں گے؟ قطع کی جگہ پر. بے عبارت اخری دقت، امارہ کی جو دلیل ہے اس میں دو خصوصیت ہے. ایک خصوصیت امارہ، ذات امارہ کو حجت قرار دیتی ہے دلیل. دوسری خصوصیت یہ ہے امارہ میں جو احتمال خلاف ہے اس کو بھی ملغا قرار دیتی ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. یہاں تک بات، یعنی امارہ جس چیز کے ذریعے سے امارہ کو حجت قرار دیتی ہے، جس دلیل کے ذریعے سے امارہ کو حجت قرار دیتی ہے، اس میں دو خصوصیت ہے. اولاً امارہ خود کو، پھر اس کے بعد امارہ میں جو خامی ہے اس کو بھی. یہاں تک بات واضح ہوگی. اب دقت ہے فَإِنَّ الدَّلِيل، مثلا دلیل سے مراد سیرت اقلا وغیرہ. الدَّالُّ، اب ہم خصوصیت ثانی کو بیان کریں. الدَّالُّ کہ وہ دلیل دلالت کرتی ہیں علی الغاء الاحتمال، الغاء احتمال کے اوپر، جو کس میں پایا جاتا تھا؟ امارہ میں. لا یکاد یکفی الافن، یہ اوپر والے علی الغاء احتمال خلافی. کیا ہے خصوصیت اول؟ وجعلہ بمنزلۃ القطع. خصوصیت ثانی، وہی دلیل احتمال خلاف کو، احتمال خلاف جس میں امارہ میں جو احتمال خلاف ہے اس کو ملغا قرار دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وجعل الشیء بمنزلۃ القطع. اب آئیں، جب امارہ کو کس کی جگہ پر قرار دیا؟ قطع کی جگہ پر قرار دیا. تو من جہت کونہ موضوعا، چاہے اس قطع میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ قطع موضوعی ہو، چاہے وہ من جہت کون القطع طریقی ہو، کوئی فرق نہیں ہے. فیقوم، جب ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فیقوم الشیء یعنی فیقوم الامارہ مقامہ مقام القطع طریقیاً کانا، چاہے طریقی ہو چاہے موضوعی ہو. فاسدۃ جدًا. اب مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو قول شیخ انصاری ہے، وہ قول شیخ انصاری کیا ہے؟ باطل ہے. قول شیخ انصاری کیا تھا قبلہ؟ کس دلیل کی بنا پر؟ وہی دلیل جو امارہ کو حجت قرار دیتی ہے. تو اب آئیں شیخ انصاری اخن فرماتے ہیں وَهَذَا فَاسِدَةٌ جِدًّا،
ہم آپ لوگوں کی خدمت میں ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ کا نام چاہے اس قاعدے کا نام کیا ہے گا؟ قاعدۃ التنزیل ہے۔ قاعدہ تنزیل یعنی قاعدہ تنزیل سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کو کسی چیز کو پر رکھنے کے لیے احسن تم، اس میں کوئی ایک قاعدہ ہے، کچھ شروط ہے۔ اب ہر کس و ناقص کو کسی کی جگہ پر احسن، بلکہ کیا ہے ان دونوں میں کچھ شرائط ہونا چاہیے۔ علی کو کس کی جگہ پر رکھا؟ پیغمبر کی، تو علی میں کچھ شرائط ہونا چاہیے۔ یہاں تک بات ہو رہی ہے۔ قاعدہ تنزیل کیا ہے؟ قاعدہ تنزیل میں کچھ قواعد ہے، کچھ ضوابط ہے، کچھ شروط ہے، کچھ قانون ہے۔ ان قانون ان شروط کو کیا ہے ملحوظ نظر رکھنا واجب ہے۔ اب یہاں پر آئیں اور دقت فرمائیں، یہاں قاعدہ تنزیل میں دو چیز ہوتی ہیں، ایک منزل ہے، دوسرا کیا ہے منزل علیہ۔ منزل کیا ہے؟ ہماری بحث میں منزل کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ منزل امارہ ہے، اور منزل علیہ کیا ہے؟ قطع ہے۔ یہاں تک بات ہوتی ہے۔ اب قاعدہ تنزیل میں کیا شرط ہے؟ تو قاعدہ تنزیل میں شرط یہ ہے، جتنی ملاحظات، جتنے شروط منزل علیہ میں ہے، کس میں ہونا چاہے؟ منزل میں ہونا چاہیے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں قطع میں کیا شروط ہے؟ تو فرماتے ہیں قطع میں دو لحاظ ہے، ایک لحاظ ہے عالی، دوسرا لحاظ کیا ہے؟ لحاظ استقلالی۔ لحاظ عالی سے مراد کیا ہے؟ لحاظ عالی سے مراد یہ ہے کہ قطع طریق ہے الی حکم الواقع، اس اعتبار سے منزل علیہ لحاظ عالی ہے، اور دوسرا لحاظ استقلالی ہے۔ لحاظ استقلالی سے مراد کیا ہے؟ لحاظ استقلالی سے مراد یہ ہے قطع موضوعی، موضوع واقع ہوتا ہے یجب علیہ کا تصدق کے لیے، حکم آخر کے لیے، وہ خود مستقل ہے۔ کس کے لیے؟ ثبوت لحکم آخر کے لیے مستقل ہے۔ تو پس قطع میں لحاظین ہے، ایک لحاظ عالی ہے، دوسرا لحاظ استقلالی۔ لحاظ عالی سے مراد کیا ہے؟ لحاظ عالی سے مراد یہی فقط طریق ہے الی حکم الواقع۔ لحاظ استقلالی سے مراد کیا ہے؟ یہ خود موضوع واقع ہوتا ہے، یعنی استقلالی کو آپ وضاحت کر لیں، یہ خود موضوع واقع ہوتا ہے حکم آخر کے لیے، وہ حکم آخر کیا ہے؟ یجب علیہ کا تصدق ہے، جیسا کہ ہم نے کئی بار مثال بیان کیا۔ اب آئیں ہمیں منزل علیہ میں کتنے لحاظات؟ احسنتم، یہاں منزل میں کتنے لحاظات ہیں؟ فقط ایک لحاظ ہے، وہ کیا ہے؟ طریقی ہے، عالی ہے۔ اب آئیں وہ چیز جو لحاظ عالی ہے، وہ لحاظ کیا ہے استقلالی کی جگہ پر نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ لحاظ عالی لحاظ استقلالی کی جگہ پر نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے اگر ہم لحاظ عالی کو لحاظ استقلالی کی جگہ پر قرار دے دیں تو اجتماع لحاظین متضادین لازمات ہے، کہ یہی امارہ ایک طرف سے عالی بھی ہو، ایک طرف سے کیا ہے استقلالی ہو۔ عالی کس اعتبار سے؟ عالی خود امارہ ہونے کے اعتبار سے۔ استقلالی کس اعتبار سے؟ جب آپ نے امارہ کو کس کی جگہ پر قرار دیا؟ قطع کی جگہ پر قرار دیا، تو قطع استقلالی ہے۔ تو شیء واحد، آن واحد میں دو لحاظین متضادین کیا ہے تصور کرنا لازمت، وہذا محال۔ تو پس امارہ کس کی جگہ پر نہیں آ سکتی ہے؟ قطع کی جگہ پر نہیں آ سکتی ہے، قطع موضوعی کی جگہ پر، چونکہ قطع طریقی میں فقط ایک لحاظ عالی ہے اور امارہ میں بھی عالی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جب ہم قاعدہ تنزیل کو دیکھیں تو قاعدہ تنزیل میں کیا ہے منزل علیہ میں دو لحاظ ہے اور منزل میں ایک لحاظ ہے۔ اگر لحاظ عالی امارہ کو کس کی جگہ پر قرار دے دے؟ قطع کی جگہ پر قرار دے دے، تو وہ تالیف حاصل لازمات ہے۔ وہ تالیف حاصل کیا ہے؟ اجتماع لحاظین
المتضادین لازمات وہذا محال. اب فإن الدلیل، کون سی دلیل؟ یعنی دلیل امارہ الدالی علی الغائہ، یا الدالہ پڑھیں صفت دلیل. فإن الدلیل الدالہ، وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے کس بات کے اوپر؟ علی الغائے احتمال ہی، الغائے احتمال کے اوپر. شیخ انصاری علیہ رحمہ نے اپنا جو ہو دلیل کو کس چیز کو معیار قرار دیا؟ یعنی کس چیز کے اوپر انہوں نے مرکوز کر کے اور نتیجے میں امارہ کو کس کی جگہ پر قرار دیا؟ قطع کی جگہ پر. ہم مغم شیخ انصاری یہ تھا، ہم اس دلیل کے ذریعے سے امارہ میں جو احتمال خلاف پایا جاتا تھا اس کو ملغا قرار دے دیں گے. مصنف فرماتے ہیں فَإِنَّ الدَّلِيلَ دَالَّ عَلَىٰ إِلْغَائِ احتمالِهِ عَلَىٰ احتمال الخلاف لَا يَكَادُ يَكْفِي، یہ کافی نہیں ہے. شیخ انصاری نے کیا کہا تھا؟ کافی ہے کہا تھا. ابھی اخن کیا فرمانے؟ کافی نہیں ہے. إِلَّا بِأَحَدِ تنزیلین، احد تنزیلین سے مراد انشاءاللہ بیان ہوگی. یا عالی ہے یا استقلالی ہے. اب آئیں حیثو، کیوں آگا؟ فقط احد تنزیلین کافی ہے، تنزیلین کافی نہیں ہے. حیثو تعلیل ہے لا یکاد یکفی کے لیے. حیثو لا بد من کل تنزیل منہما، من التنزیلین، من لحاظ المنزل و منزل علیہ. ہر تنزیل میں ضروری ہے منزل و منزل علیہ کو لحاظ کرنا. کس اعتبار سے؟ شروط و ضوابط کے اعتبار سے، خصوصیت کے اعتبار سے. وَلِحَاظُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا عَالِيٌ، ان دو تنزیلین میں سے ایک میں لحاظ عالی ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ امارہ ہے. وَفِي الْآخِرِ استقلالیٌ، اس کا مصداق کیا ہے؟ قطع ہے. اب آئیں بداہت، بداہت یہ بدیہی ہے. یہ دونوں مصنف کہتے ہیں یہ دونوں کیا ہے گا؟ دونوں ممکن نہیں ہے، جمع نہیں ہو سکتا ہے. کیوں جمع نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان دونوں کی نگاہ الگ الگ ہے. دقت فرمائیں. موضوع عالی کی خصوصیت کیا ہے؟ عالی کس چیز کی طرف نگاہ کرتے ہیں؟ عالی فقط طریق ہے، ذات کے اوپر نگاہ نہیں ہوتی ہے. استقلالی میں کیا؟ استقلالی میں ذات کے اوپر نگاہ ہوتی ہے. اب آئیں وہ نگاہ جو طریق ہو، وہ نگاہ جو ذات کے اوپر ہو، یہ دو نگاہین کے درمیان جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، جمع نہیں ہو سکتا ہے. یہی فرماتے ہیں بداہت ان النظر فی حجیتی شیء، یعنی امارہ و تنزیلہ و تنزیل الامارہ منزلۃ القطع، قطع کی جگہ پر، فی طریقیتہ، طریق ہونے میں، یعنی عالی ہونے میں نگاہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ فی الحقیقت الی الواقع، حقیقت میں واقع و معدہ امارہ کی طرف. دقت فرمائے گا. یہاں جو ہو عالی میں نگاہ طریق و الی الواقع کی طرف. اب آئیں وفی کونہ بمنزلتہ فی دخلہ فی الموضوع الی انفسہما. فرماتے ہیں موضوع میں دخل ہونے کے اعتبار سے نگاہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ ذات کی طرف ہوتی ہے. دقت فرمائیں. وفی کونہ متعلق ہے کس کی طرف؟ النظر کے لیے. تو پہلی عبارت میں آپ دقت فرمائیں. النظر فی الحجیت فی الحقیقت فی الطریق فی الحقیقت الی الواقع، یہ فی الطریق متعلق النظر ہے. اسی طرح کیا ہے دوسری عبارت میں بھی وفی کونہ بمنزلتہ فی دخلہ فی الموضوع، یہ بھی متعلق نظر ہے. نظر جو ہے دخل موضوع میں کس کی طرف؟ الی انفسہما، اور الی انفسہما کا بھی کیا ہے متعلق النظر ہے.
الا انفسہما الا ذاتہما. اب آئیں گا آقا دو نظرین ہوا. ایک نگاہ عالی ہے یعنی فقط طریق الی الواقع ہے. ایک میں نگاہ کیا ہے استقلالی ہے یعنی کس اعتبار سے چونکہ موضوع میں داخل ہے تو اس کے اوپر جو نگاہ ہے اس میں جو نگاہ ہے ذات و نفس ہے. اب آئیں وَلَا يَكَادُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بَيْنَ النَّظَرَيْن. ایک نظر ہے عالی و طریقی ہے معدائے ہمارا کی طرف, ایک کیا ہے ذات کے اوپر, ان دونوں کے درمیان جمع نہیں ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد طیبین.